اللهم صل على محمد وآل محمد. علی مولا 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 علی مولا. سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم. علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم. قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تاثیر کائنات کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سب سے پہلے میں شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اپنے آقا اور مولا سید و سردار حضرت بقیت اللہ اعظم ارواحنا فدا کی خدمت میں تمام مراجع علماء اور تمام مومنین و مومنات اور تمام محبین حضرت زہرا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ وہ منتقم خون زہرا حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت ظہور اپنے آقا کو پہچان سکیں، اور ہم بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے خون کا بدلہ لینے والوں میں شامل ہو سکیں. یہ وہ ایام ہیں جن میں شہادت حضرت زہرا کے عنوان سے آپ مسلسل مجالس، ٹی وی پہ ہونے والے پروگرامز اور مختلف پروگرامز کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور ان میں شرکت بھی کرتے ہیں. ان سب میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی معرفت کی بدولت ہے. بے شک رسول اللہ کی حدیث کی ذیل میں جناب زہرا کی معرفت حاصل کرنا بمعنی اصل معرفت شاید ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں. یہاں پر لفظ شاید بھی غلط ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت ان ذوات مقدس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن ہر انسان کے پاس جتنی عقل اور جتنا شعور ہے اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم اس حد تک اور اس عقل اور اس شعور کی حد تک جو اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. جناب صدیقہ طاہرہ کے مقامات کے سلسلے میں گفتگو کرنا کسی کے لیے بھی خود مجھ جیسے طالب علم کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اپنے اساتذہ سے جو کچھ سنا اور جو کچھ اس کے ذیل میں مطالعہ کیا وہ مومنین کی خدمت میں اس لیے پیش کرنا ہے کہ شاید یہ سبب ہو سکے کہ ہم کچھ حد تک اس شہزادی کے مقام کو درک کر سکیں کہ جس کو دنیا نے نہ صرف یہ کہ درک نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس ان پر ظلم کیا اور ان پر ستم کیا، اور وہ اس دنیا سے اس طرح گئیں کہ وہ دنیا میں اکثر لوگوں سے ناراض تھیں اور اس بات کا قلق کے ساتھ گئیں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں اسی حال میں حاضر ہو کر لوگوں کی شکایت کریں گی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل کریں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان احادیث، ان روایات اور ان قرآنی آیات کی طرف توجہ کریں جس کے ذیل میں ہم جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کے کچھ گوشوں کو تلاش کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ہیں، اگر انسان صرف ان میں سے کسی ایک پہ اگر غور کر لے تو شاید اس کی معرفت کا ایک اہم باب کو دیکھ سکے. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے.
عام طور سے اس کا ترجمہ اردو زبان کے حضرات اس طرح کر دیتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کے اندر ہے اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا بعنوان جز شریک ہیں. لہذا مختلف علماء نے اس چیز کو لکھا کہ آپ شریک کار رسالت ہیں. بے شک آپ نبی نہیں ہیں، لیکن آپ کار رسالت میں رسول اللہ کی شریک ہیں. وہ معمولیت، وہ کام جو اللہ نے رسول اللہ کی خدمت کو اور اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا ہے جس کام کا، اس عظیم کام میں اگر کوئی شریک ہے رسول کا، اس عنوان سے، اس حدیث کے عنوان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذات اقدس صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. کیونکہ رسول اگر کوئی جملہ کہہ رہے ہیں تو وہ جذباتی جملہ نہیں ہے، وہ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے محبت سے بھرا صرف جملہ نہیں ہے، وہ اس طرح کا جملہ نہیں ہے جس طرح عام انسان اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محبوب بچوں کے لیے کہہ دیتا ہے، بلکہ ایک رسول کا جملہ ہے. وہ رسول کی جو کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو جائے. لہذا اگر رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کے اندر بہت کچھ راز چھپے ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں رسول کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہاں وہاں بعنوان جز جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وہی فضیلتیں ہیں. اگر رسول رحمت للعالمین ہیں تو جناب زہرا بھی رحمت للعالمین ہیں. اگر رسول شفیع روز محشر ہیں تو جناب زہرا بھی شفیع روز محشر ہیں. اسی طرح تمام وہ کام جو رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کی گفتگو، ہر وہ چیز جو تاریخ رسول اللہ کے سلسلے میں لکھ رہی ہے یا وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، ان سب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بعنوان جز شریک ہے. یہ ایک گوشہ ہے جس کے ذریعے سے، ایک زاویہ ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کے ذریعے سے ہم اس عظیم ہستی کو کچھ حد تک درک کر سکتے ہیں. کیونکہ جزء رسالت ہے اور رسول اللہ کی ذات لامتناہی ہے جس کے اوپر عظیم لوگ اور عظیم مفکر حضرات بھی بیٹھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے. اور اس میں خود رسول اکرم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس میں رسول اکرم یہ فرماتے ہیں کہ اے علی، ہم مجھ کو خدا کو کسی نے درک نہ کیا سوائے میرے اور تمہارے، اور مجھے کسی نے درک نہ کیا سوائے تمہارے اور خدا کے، اور تم کو بھی کسی نے درک نہ کیا سوائے میرے اور خدا کے. یعنی رسول کی ذات بھی اس طرح سے ہے کہ امیر المومنین اور خداوند عالم کے علاوہ کوئی انہیں درک نہیں کر سکتا. البتہ یہاں پہ امیر المومنین سے مراد تمام ائمہ اطہار ہیں. جو دلیل خاص ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تمام جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات آتی ہے وہاں پر تمام ائمہ امیر المومنین اور رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. لیکن اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جو کہ جزء رسالت ہے، تو جب رسول اللہ کو سمجھنا اتنا مشکل ہے تو ان کا جز جناب زہرا کو سمجھنا بھی اسی طرح مشکل ہوگا، ان کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے. لیکن خود اس حدیث کے ذریعے ہم ان کی معرفت کے اس گوشے کو حد اقل سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ہستی بہت عظیم ہستی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ولادت سے لے کر اپنی شہادت تک اس مختصر سے وقفے میں آپ نے عظیم قربانیاں بھی دی ہیں، عظیم کام بھی انجام دیے ہیں، اور ایک کامل نمونہ عمل ہے دنیا کے تمام افراد کے لیے، نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام افراد کے لیے. کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ولو یہ کہ صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہیں، ولو یہ کہ رسول کی بیٹی ہیں، لیکن ان کا الگو ہونا، ان کا نمونہ عمل ہونا صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہترین مثال یہ ہے کہ خود ہمارا اور آپ کا آخری امام یہ فرماتا ہے کہ میرے لیے رسول کی بیٹی میں اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے. جو چیز حجت خدا کے لیے نمونہ عمل ہو، جو شخصیت حجت خدا کے لیے نمونہ عمل ہو، وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے. کیونکہ حجت خدا بارگاہ خداوندی سے علم حاصل کرتا ہے، وہ خود دنیا کے اوپر حجت ہے. اگر وہ کسی کو اپنے نمونہ عمل کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت بہت بلند اور بہت بالا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے لیے یہی چیز عظیم ہے کہ آپ رسول اللہ کا جز ہیں.
رسول اللہ نے جب کار رسالت شروع کیا، آپ اس وقت سے اگر تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ جناب زہرا کی قربانیوں کو دیکھیں گے کہ جب پورا مکہ رسول کا مخالف تھا اور کبھی رسول کو اذیتیں کرتا تھا، کبھی رسول کو پریشان کرتا تھا، کبھی رسول پر حملہ کرتا تھا، تو رسول جب گھر میں آتے تھے تو یہ چھوٹی سی بچی جو اس وقت کچھ برس کی تھی، اس وقت رسول کے زخموں کو پوچھتی تھی اور رسول کو دلاسا دیتی تھی کہ اے بزرگوار، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو چنا ہے اور جس کام کے لیے آپ کو ماموریت دیا ہے، آپ اس کو انجام دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ رسول کو دلداری دینا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی جسے آج ہم اور آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس وقت بھی معرفت کے اس اعلیٰ مقام پر تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میرے باپ کو جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، نبی کو جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، بے شک یہ عظیم ہیں، لیکن توکل خدا کے نتیجے میں میرا بابا کامیاب ہو۔ ایک چند برس کی بچی کی زبان سے، ذہن اقدس سے نکلے ہوئے جملے رسول کو کتنی ڈھارس دیتے تھے کہ تمام ان شدتوں کے باوجود، تمام ان پریشانیوں کے باوجود آج دوبارہ اگلے دن پھر اسی طرح کار رسالت انجام دینے کے لیے نکل جاتے تھے، اور پھر کفار قریش کی طرف سے وہی جسارتیں ہوتی تھیں اور پھر لوٹ کر آتے تھے۔ رسول اللہ نے کئی دفعہ، کئی روایات ہمارے پاس ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں کار رسالت سے تھک کر گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کو چہرے کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا اور مجھے وہ تمام درد جو مجھے بازار میں، جو مجھے حرم کے اطراف یا مجھے جہاں بھی مکے کی گلیوں میں ملتا تھا، ان تمام درد و رنج کو میں بھول جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ کے لیے ایک عظیم تحفے کی حیثیت رکھتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، لہٰذا رسول اکرم نے بھی جہاں آپ کو موقع ملا وہاں آپ نے اپنی اس بیٹی کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بخوبی جانتے تھے رسول کہ میرے بعد لوگ میری اس بیٹی کی قدر نہیں کریں گے، لیکن آپ نے آنے والی تاریخ کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جناب زہرا کی معرفت کو، جناب زہرا کی منزلت کو، فضیلتوں کو بیان کرتے رہے کہ ممکن ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں جو میرے ان اقوال کی روشنی میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مقام کو سمجھ سکیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے اس لیے بیان کر دیا کہ کل کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں جناب زہرا کے مقام کی معرفت نہیں تھی، ہمیں ان کی فضیلتوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اگر مثلا رسول نے ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم اس طرح کی جسارتیں نہ کرتے۔ رسول نے جناب زہرا کی عظمتیں بیان کر دیں تاکہ دنیا کے اوپر اہتمام حجت ہو جائے، کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں جناب زہرا کی معرفت نہیں تھی، ہمیں ان کی فضیلت کے بارے میں علم نہیں تھا، لہٰذا ہم سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، بخوبی جانتے تھے لوگ جناب زہرا کی فضیلتوں کو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ جب جناب رسول اللہ کی خدمت میں جناب زہرا آتی ہیں تو رسول اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ بلند ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتے ہیں، خود جا کر استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد اگلے مرحلے میں اپنے مقام پر بیٹھاتے ہیں، گویا دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مقام میرا ہے وہی مقام میری بیٹی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ اس کے بعد جناب زہرا کی فضیلتوں کو اس طرح بیان کرتے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ جناب زہرا کی عظمت کیا ہے، اور تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جناب زہرا کی عظمت ہی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایک عظیم ذات ہے، اور ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس ذات کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو زیادہ کریں، اپنی وقت کو اس طرح وسیع کریں کہ کسی طرح ہم جناب زہرا کے سلسلے میں کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے اس مقام کو سمجھیں، کیونکہ اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام میں یہ برکت دی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جناب زہرا سے منسوب کیا، جس نے بھی اپنے آپ کو جناب زہرا کے صرف کیا، اس کو بے شک اللہ اس کا اجر دے گا، اس کو بے شک وہ چیزیں حاصل ہوں گی جو دوسروں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام مقدس میں کیا برکتیں ہیں یہ دنیا بھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور رسول کی اس حدیث اور امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کے ذریعے ہم یہ جان لیں گے کہ اصل مقام
تو قیامت کے دن اور حشر اور محشر میں جا کر لوگوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام حاصل ہوگا کہ وہ حدیث معروف جس کو میں اختصار کے سامنے آپ کے طور پر پیش کروں کہ جب قیامت اور محشر برپا ہوگا تو یہ سوال کرے گا رب العزت کہ بتاؤ کہ آج کے دن عزت و شرف و کرامت کس کے لیے ہے؟ تو یہ ارواح طیبہ، یہ پنجتن کا نور یہ جواب دے گا کہ ساری عزتیں اور ساری کرامتیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اور اس کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرمائے گا کہ جو میں آج کے دن کو اپنے پنجتن اور اپنے آل محمد کے کرم کا دن قرار دیتا ہوں، یہ دن جو میرے کرم کا دن ہے، ساری عظمتیں جس کے لیے میں خود یہ کرم اور یہ شرف اور یہ عظمتیں ان ہستیوں کو دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جب وہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ارواح کو پیش کیا جائے گا تو لوگ ان کی عظمتوں کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد وہ مشہور فقرہ کہ آپ اعلان ہوگا کہ محشر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں. اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی تو یہ حکم ہوگا تمام فرشتوں اور ملائکوں اور تمام محشر کے لوگوں کو کہ وہ اپنے سروں کو اور اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں. آپ یہ سوچیں کہ جہاں پر انبیاء کرام ہوں گے، جہاں پر فرشتے ہوں گے، جہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو عظمت زہرا سلام اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ حکم ہوگا کہ اپنے سروں کو نیچا کر لیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کتنا عالیہ مقام ہے خداوند عالم کی نظر میں، اور لہٰذا وہ محشر میں اس چیز کو پیش کرے گا. اور اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ سوال کریں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا رب میری عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرے اور اہل محشر کے سامنے ظاہر کرے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں خداوند عالم یہ عرض کرے گا کہ تمہارے لیے بھی بہشت ہے، تمہارے چاہنے والوں کے لیے بھی بہشت ہے، اور تمہارے چاہنے والے جس کی شفاعت کریں اس کے لیے بھی بہشت ہے. یہاں پر مفسر علماء نے، مختلف علماء نے، ہمارے بڑے علماء نے ان چیزوں کی وضاحت کی کہ اس طرح سے ارشاد ہوگا کہ دیکھو جس نے بھی اب یہاں پر محب میں یہ کیٹیگرائز نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی محب کبھی کم معرفت رکھتا ہے، کبھی زیادہ معرفت رکھتا ہے، کوئی کم محبت رکھتا ہے، کوئی زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن جس نے بھی محبت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں کوئی بھی کام کیا ہے اس کی شامل حال یہ عظمتیں ہوں گی. لہٰذا جو لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر پانی پلاتے ہیں وہ بھی اس محبت کے بدلے میں آخرت میں سود پائیں گے. جو بڑے کام انجام دیتے ہیں، جو مجالس برپا کرتے ہیں، جو محافل برپا کرتے ہیں، جو حسینیوں کی تعمیر کرتے ہیں، جو مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، محبت فاطمہ شرط ہے. اگر محبت فاطمہ کے ساتھ یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں تو خداوند عالم اس نام مقدس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کام کو اور بلند اور اعلیٰ درجات دے گا. ایک آدمی کسی کو پانی پلاتا ہے اس کو ایک الگ ثواب ملتا ہے. ایک آدمی محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں کسی کو پانی پلاتا ہے اس کی ایک عظمت الگ ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عظمت صرف یہ پانی پلانے کی نہیں ہے بلکہ اس ذات کی عظمت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی جس کی محبت میں پانی پلایا جا رہا ہے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے، ان کو اپنا ان کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کاموں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنا نمونہ عمل جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بنائیں. یہ دیکھیں کہ وہ کام انجام دیے جائیں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پسند تھے، ان کاموں سے دور رہا جائے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پسند نہیں تھے. کیونکہ رسول کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رضا زہرا رضا الہی ہے اور غضب زہرا بھی غضب الہی ہے. یہاں پر رضا سے مراد یہ ہے کہ جناب زہرا جس چیز پر راضی ہوں، جس چیز کو پسند کرتی ہوں، تب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب زہرا کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں، کس طرح وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں، کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، کس طرح اہل خاندان والوں کی خدمت میں جاتی تھیں، کس طرح نماز پڑھتی تھیں، کس طرح روزے رکھتی تھیں، کس طرح گھر کے کاموں کو انجام دیتی تھیں، اپنی کنیزوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتی تھیں. ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی رضا کے اوپر ہیں، اس چیز کے اوپر ہیں جس پہ جناب زہرا راضی ہیں انشاءاللہ ہم سے، اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں جس سے جناب زہرا ناخوش ہوں گی. اور اس میں سب سے اہم کام ہے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جن سے جناب زہرا خوش نہیں ہوتی تھی. ان میں تکبر بھی شامل ہے، ان میں غلو بھی شامل ہے، اس میں دھوکہ بھی شامل ہے، اور ان سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی جان تک قربان کر دی، اور وہ ولایت ہے امیر المومنین کی اور ان کی پاک و طاہر نسل کی.
وہ ولایت اتنی اہم تھی کہ وہ صدیقہ طاہرہ جو اپنے گھر سے کبھی نہ نکلتی تھیں، جو نابینا صحابی سے بھی اپنے آپ کو پوشیدہ کرتی تھیں، وہ بھی اس ولایت کے اس بات کے لیے، اس امیر المومنین کے اس حق کے لیے دربار خلافت تک جاتی ہیں اور بحث و مشاورہ کرتی ہیں اور حقانیت کو بیان کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ایک نمونہ عمل ہے ان بامعرفت لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں، کسی بھی شے کا علم رکھتے ہیں، اگر وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کا اور اپنے علم کا اظہار کریں۔ یہاں پر مصلحت نہیں ہے، جناب زہرا کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ولایت امیر المومنین اتنی اہم چیز ہے، ولایت ائمہ طاہرین اتنی اہم چیز ہے کہ یہاں پر اب مصلحت کام نہیں آئے گی، یہاں پر اب تقیہ کام نہیں آئے گا، یہاں پہ اب گھر رہنا ضروری نہیں ہے، یہاں پر اب ان کو اظہار کرنا ضروری ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ حق کا بیان، حق کو چھپا، کتمان حق خود قرآن کی روشنی میں بھی غلط ہے اور ائمہ اطہار کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے کہ کتمان حق نہیں ہونا ہے۔ تقیہ کے مقامات کو ہم سے وہ بہتر جانتی تھیں، کہاں پر مصلحت ہے اور کہاں مصلحت نہیں ہے، یہ بھی وہ ہم سے بہتر جانتی تھی۔ وہ عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، جزء رسالت ہیں، ان سے بہتر کون ان مسائل کو جانے گا؟ جس کے گھر میں احکام اسلامی نازل ہوتے ہوں، ان سے بہتر کون احکام شریعت کو جاننے والا ہوگا؟ اگر وہ کوئی فعل انجام دے رہی ہیں تو پھر وہ دنیا بھر کے لیے اسوہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ولایت امیر المومنین کے لیے اس طرح اپنے گھر سے نکل رہی ہیں، اس طرح لوگوں کے دروازے پہ جا رہی ہیں، مہاجر اور انصار کے درمیان گفتگو کر رہی ہیں، حتیٰ اپنی شہادت کے بعد بھی آپ نے ایسا انتظام کیا کہ امیر المومنین کی مظلومیت اور آپ کی ولایت دنیا تک اس شہادت کے ذریعے بھی پہنچے۔ ایام شہادت ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے، آپ مسلسل ان مصائب کو لوگوں سے سنا کرتے ہیں کہ جناب صدیقہ طاہرہ نے شہادت کے بعد کی کچھ وصیتیں جو ہیں اگر ان پہ غور کریں تو اصل میں ان وصیتوں کے ذریعے بھی صدیقہ طاہرہ چاہ رہی تھی کہ اس آخری مرحلے میں بھی میں امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کرتی جاؤں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو وصیت کرنے کی کہ مجھے شبانہ غسل و کفن دیا جائے اور شبانہ دفن کیا جائے، رات کی تاریکی میں مجھے غسل و کفن دیا جائے، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیا جائے؟ کیوں؟ تاکہ دنیا جب تاریخ میں دیکھے گی، آنے والی نسلیں جب تاریخ کی ورق گردانی کریں گی اور اس چیز نتیجے پہ پہنچیں گی، جب وہ اس بات کو دیکھیں گی کہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد ان کو اس طرح سے رات کے اندھیرے میں غسل و کفن دیا گیا، رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا، تو لوگ اس کی جستجو کریں گے، اس کے اسباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے بعد ولایت علی اور علی پہ ہونے والے ظلم لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ لہٰذا وہ ذات جس نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں ولایت امیر المومنین کے لیے محنت کی اور مشقت کی، یہاں تک کہ اپنی جان دی، بلکہ شہادت کے بعد بھی کچھ ایسی وصیتیں کر گئیں کہ دنیا کو مظلومیت علی بھی معلوم ہو جائے، حق علی بھی معلوم ہو جائے اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو معلوم ہو جائے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ رسول کی ایک اکلوتی بیٹی اس دنیا سے چلی جائے اور چند لوگوں کے علاوہ کسی کو ان کے غسل و کفن میں شریک نہ کیا جائے، چند لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور ان کے اوپر نماز ہو گئی اور لوگوں ان کو دفن بھی کر چکے۔ تو آج تک دنیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کو نہیں جانتی۔ کیا یہ اتنی بڑی مظلومیت نہیں ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی، وہ رسول کہ جس کا کلمہ پڑھنے والے لاکھوں اور کروڑوں انسان پوری دنیا میں تقریباً ہر آن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہی رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے لوگ نہیں جانتے کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ خود قبر کا معلوم نہ ہونا لوگوں کو، اگر صاحب معرفت ہے وہ شخص، اگر تعصب کی عینک کو اتار کر دیکھ رہا ہے وہ شخص، اگر وہ حقانیت کو جویا ہے وہ شخص، تو جائے اور سوچے اور تاریخ میں ان چیزوں کو دیکھے کہ کیا وجہ تھی کہ رسول کی بیٹی اس طرح دنیا سے گئی، کیا وجہ تھی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہر انسان اپنے چاہنے والوں کی قبروں کو تعمیر کرتا ہے، نسل در نسل ان کی قبروں کے پتے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت کی قبر ہو اور دنیا کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں دفن ہے، یہ خود ایک عظیم
نشانی ہے اس بات کی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ انتظام کیا کہ لوگ جو بامعرفت ہوں گے، جو تعصب کی اینک نہیں پہنتے ہوں گے، ان کو میری اس مظلومیت کا بھی پتہ چلے گا، اور جب میری اس مظلومیت کا پتہ چلے گا تو وہ امیر المومنین کی مظلومیت کو بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور شاید ان کے لیے حق عیاں ہو جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی اس جان، اپنی اس مختصر زندگی کو کیوں گزارا اور کیوں اس 18 سال کے سن میں اس دنیا سے چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی شریک رسالت تھی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ آنے والی نسلیں شاید علی کو اوپر اور ظلم کریں، جب ان کے سامنے اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو بعد کی نسلیں شاید اور ظلم کریں، ان کے فضائل کو چھپائیں، ان کے مناقب کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیں، لہٰذا میں زہرا سلام اللہ علیہ یہ کام کر کے جاؤں گی کہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ حق کس کی جانب تھا، الحق پر کون تھا اور کس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں جو دنیا میں اس طرح چلتی تھیں کہ لوگ نہ دیکھ سکے کہ آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، لیکن جب حق علی کی بات آئی تو آپ دربار خلافت تک میں گئیں۔ وہ وسیع اور بلیغ خطبہ آپ نے اراد فرمایا کہ خطبہ اس جیسا خطبہ کسی نے نہ کبھی سنا، نہ اس کے بعد کسی نے کبھی اس کو دیکھا و پڑھا۔ آپ ضروری ہے ہمارے علماء نے اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور ان کی فرمائشات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں کو تاکید کی کہ اپنے گھر میں اور اپنے بچوں میں خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو خطبہ فدکیہ کے نام سے مشہور ہے اس کی تعلیم دیں اور اس کو تدریس کریں، نہ صرف یہ کہ اس خطبے کا حق یہ ہے کہ صرف اس کو تو یاد کر لیا جائے، بلکہ اس کو یاد کرنے کا حکم سے مراد یہی ہے کیونکہ اس کے اندر اصل نچوڑ ہے پورے اسلامی تعلیمات کا، پورے احکامات اسلامی کا اس کے اندر بیان ہے۔ جو انسان اس خطبے کو صحیح سے سمجھ سکے اور صحیح سے پڑھ لے، بے شک اسلامی معرفت میں اس کا مقام عظیم ہو جائے گا۔ لہٰذا ان ایام میں، خصوصاً ان ایام میں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص ہیں، آپ کی شہادت کے لیے مخصوص ہیں، ان میں کوشش کی جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے اوپر نظر کی جائے، اور ائمہ کی روش یہ تھی کہ وہ اپنے شیعوں کو اور اپنی اولادوں کو یہ خطبہ حفظ کراتے تھے، لہٰذا ہم تک جو مختلف روایات پہنچی ہیں اس خطبے کی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طریقہ کار تھا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کہ آپ اپنی اولادوں کو یہ خطبہ حفظ کراتے تھے، اور یہ خطبہ اس طرح ہم تک پہنچا کیونکہ یہ خطبہ صرف ایک مناظرہ نہیں ہے، ایک دربار میں کسی کی لگائی ہوئی گہار نہیں ہے، بلکہ یہ نچوڑ ہے پوری اسلامی تعلیمات کا، یہ نچوڑ ہے رسول کی 23 سال کی محنت کا، یہ نچوڑ ہے علی کی ان عظمتوں کا کہ جن کو دنیا نے نہ درک کرنے کی وجہ سے یا فریب دنیا کھانے کی وجہ سے فراموش کر دیا یا نظر انداز کر دیا۔ ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر بحث ہو، مناظرہ ہو، گفتگو ہو اور لوگ اس پہ نظر کر سکیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبے پہ نظر کریں اور اس کو پڑھیں اور اہل علم سے جا کر اس کے بارے میں جستجو کریں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے ذریعے ان معارف کو حاصل کر سکیں جو معارف رسول کی تعلیمات میں تھے، جو معارف امیر المومنین کے بیانات میں تھے۔ وہ یہ اس خطبے کے اندر صرف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھ سے میرا حق چھین لیا گیا، بلکہ حمد الہی کا طریقہ بھی اسی میں ہے، رسول کی عظمتوں کا طریقہ بھی اسی میں۔ تمام احکامات شریعہ کی اگر کسی کو معرفت حاصل کرنی ہو تو اس خطبے کے ذریعے میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ مختلف علماء نے اس خطبے پہ شرحیں لکھی ہیں اور ان خطبوں کے سلسلے میں اپنے بیانات دیے ہیں، ان خطبوں کے سلسلے میں تعلیفات ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے اس خطبے کے سلسلے میں جا کر کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب کریں کہ وہ اس خطبے کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو دنیا تک بھی پہنچائیں۔ وہ دنیا جو آج کی دنیا ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے آشنا نہیں ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو
اگر کسی نے نام سنا بھی ہے تو بس اس طرح سے جانتی ہیں کہ ایک رسول کی بیٹی تھی، آخری مسلمانوں کے آخری رسول کی بیٹی تھی. لیکن ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خود بھی معرفت حاصل کریں جس حد تک ہمارے امکان میں ہو، اور جتنی عقل اور جتنا شعور ہم کو اللہ نے دیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا تک بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو پہنچائیں. دنیا جب جناب زہرا کو پہچانے گی تو بے شک وہ ان کو اپنا نمونہ عمل قرار دے گی، بے شک وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گی. ضروری یہ ہے کہ جناب زہرا کی اس کردار کو، جناب زہرا کی ذوفتار کو، جناب زہرا کی معرفت ہم دنیا تک پہنچائیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ شریک کار رسالت ہیں، آپ شریک ہیں رسول اللہ کی، آپ جز ہیں رسول خدا کی. تو صرف مسلمانوں سے، صرف شیعوں سے، صرف محبان زہرا سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جس طرح رسول رحمت للعالمین ہیں اسی طرح آپ بھی تمام عالمین کے لیے ہیں. آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں، آپ دنیا کی تمام عورتوں کی سید و سردار ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کی معرفت اپنوں سے مخصوص نہ رکھیں، بلکہ تمام دنیا تک آپ کی معرفت اور آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے اور پہنچایا جائے، تاکہ دنیا بھی اس ذات مقدس کے صدقے میں اس راہ نیک کو پا سکے کہ جس کے لیے رسول کی رسالت ہوئی اور جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو خلق کیا. آخر میں ہم بدعزم دعا ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے محب بن سکیں، ان کو اپنا نمونہ عمل قرار دے سکیں، اور ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے مقام علمی کو سمجھ بھی سکیں اور دنیا تک پہنچا بھی سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. علی مولا 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 علی مولا. سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم. علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم. قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تذکیر کائنات کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو. وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اڑل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءوا